السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، دجالیت کا دور ہے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ دجالیت اپنے عروج پر ہے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے یا آئندہ آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال ایک معین شخص ہے جو بھی آئے گا، لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالیت اور دجالی تہذیب اور دجالی زمانہ اپنے عروج پر ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں دجالیت اپنے مکر و فریب کے ساتھ اپنی عروج کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہے۔ دجال دجل سے ہے، دجل دھوکہ اور فریب کو کہتے ہیں، اور اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں کئی چھوٹے دجال بھی آئیں گے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دجل دھوکہ اور فریب یہ اس کو دجالیت کہا جاتا ہے، اور یہ دجالی تہذیب اور دجالیت اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ اور اس وقت دنیا میں دجالیت کا سب سے بڑا سرغنہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ میڈیا ہے، کہ میڈیا ایسا بڑا دجالیت کا سب سے بڑا سرغنہ ہے۔ یہ اگر رات کو دن کہنا شروع کر دے اور تمام دنیا کے چینل وہ کہنا شروع کر دے کہ دن ہے دن ہے دن ہے، تو اتنا بڑا یہ دجل ہے کہ یقین مانیں ہم سب اس بات پر یقین کر لیں گے کہ واقعتاً دن ہے، یا تو میری نظر خراب ہو گئی ہے یا شاید بادل اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے رات نظر آ رہی ہے۔ جب ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے دن ہے تو پھر رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی میڈیا اگر دن کو رات کہنا شروع کر دے، تمام چینل چاہے وہ نیشنل ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں، اور تمام مشہور شخصیات اور اہم لوگ جو ہے وہ دن کو رات کہنا شروع کر دیں، تو ہم عوام اور عام لوگ بھی اس بات پر یقین کر لیں گے کہ واقعتاً رات ہے، دن نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے یہ شاید بلبوں کی روشنی ہے یا مصنوعی بجلی کی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دن نظر آ رہا ہے، ورنہ سارے کہہ رہے ہیں رات ہے۔ اسی چیز کو دجالیت کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں جب دجال آئے گا تو وہ بالکل اسی طرح ملمہ سازی کرے گا، اسی طرح مکر و فریب کرے گا، اور حقیقت کو باطل بنا کر حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر وہ پیش کرے گا، اور لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے۔ اب اس دجالیت کے دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ ہتھیار ہیں۔ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا اور ان ہتھیاروں کے بارے میں جاننا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہتھیار کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو اپنے ہتھیار کو استعمال کرنا نہیں آتا، تو پھر آپ اپنے دشمن سے کیسے لڑیں گے؟ اس لیے میں آپ کو آج 6 ایسے ہتھیار بتا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ جانیں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی زندگی ہوئی، اس زندگی میں جتنے بھی دجالی فتنے آ جائیں، اور چاہے تو حقیقت میں بڑا وہ اصل والا دجال بھی آ جائے، انشاءاللہ اگر یہ 6 ہتھیار آپ کو معلوم ہیں اور ان کو آپ استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور آپ جو ہے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان اور توکل ہے۔ حقیقی ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، حقیقی ایمان قرآن مجید کی سمجھ کر تلاوت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ اکثر سنتے ہوں گے جمعوں کی تقریروں میں بھی اور علماء کرام سے بھی کہ ایمان مضبوط کرو، ایمان کا اپنا مکمل کرو، کامل مومن، حقیقی مومن۔ تو یہ آپ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج انسان حقیقی مومن، کامل مومن کیسے بنتا ہے، اور ایمان حقیقی انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اس کا آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے سے، یعنی اس کو قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی آپ کی زبان ہے اس زبان کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور مکمل قرآن مجید آپ اس طرح ہمیشہ اپنی روٹین بنا لیں کہ قرآن مجید کو اس کے ترجمے سمیت پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو کامل اور حقیقی اور صحیح جو ایمان ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل، یہ پہلی وہ چیز ہے، پہلا وہ ہتھیار ہے جس کو آپ جان لیں اور اس کو استعمال کرنا اس کو جان لیں، انشاءاللہ دجال اور دجالیت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ توکل کے بارے میں جان لیں۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب پر اور وسائل پر اور دنیا پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ توکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمیں جو دوسرا ہتھیار دیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد جو آخر میں دعا پڑھتے ہیں،
عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھتے ہیں، یا بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہی دو دعائیں زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں بہت ساری حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد شریف، یعنی حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہمیں کچھ دیگر ایسی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں جو خاص طور پر ان دعاؤں کو جو پڑھے گا وہ دجال سے اور دجالی تہذیب سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ یہ ایک بہترین ہتھیار ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنا تشہد مکمل کر لو تو اس کے بعد جب درود شریف کے بعد اپنی دعا پڑھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیاء والممات۔ یہ ایک دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بخاری شریف میں، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ مسلم شریف میں، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ جو بھی آپ سرچ کر لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، نیٹ پر سرچ کر لیں، گوگل میں سرچ کر لیں، جو بھی آپ کو کوئی ایک ان میں سے یاد کر لیں یا جتنی زیادہ یاد کر سکتے ہیں کر لیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ اپنی نمازوں میں درود شریف کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھا کریں۔ اس میں دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا وقت جو ہے وہ نماز کے اندر کا وقت ہے۔ اس میں اگر ہم یہ دجال اور دجالی تہذیب سے محفوظ حفاظت کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ دوسرا ہتھیار ہے۔ تیسرا ہتھیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیا، من حفظ جس نے حفظ کر لیا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 10 آیات فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گی۔ اب ظاہر بات ہے حفظ کرنے، جیسے کہ دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا، ایک تو اپنا یہ روٹین بنائے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور اگر پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، ان کی تلاوت کر لیے کریں۔ آپ یقین مانیں کہ یہ ایک ایسا بہترین ہتھیار ہے جو نہ صرف دجال سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے آپ ایک جمعے کو پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک آپ کو ایک نور عطا ہوگا، اور یہ ایسا نور عطا ہوگا کہ جو آپ کو حق اور باطل میں فرق واضح طور پر بتائے گا۔ ظاہر بات ہے جب آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر آئے گا تو آپ نے پھر کیوں باطل کی طرف جانا ہے؟ آپ نے انسان گمراہی کی طرف اسی لیے تو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو، ٹھیک ہے نا، وہ باطل کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اگر آپ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت پوری سورہ کہف کی، اور اگر پوری نہیں تو کم از کم ابتدائی 10 آیات کی اپنا یہ معمول بنا لیں تو بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بے فکر ہو جائیں۔ آپ کا جب یہ معمول ہوگا تو آپ کو فتنہ دجال اور دجالیت اور باطل واضح طور پر نظر آئے گا، اور آپ کبھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو یہ دوسرا ہتھیار ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کسی کا دجال کے سامنے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، انشاءاللہ دجالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ تیسرا ہتھیار ہے ہمارے پاس دجالیت سے اور دجال سے بچنے کا۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ چوتھا ہتھیار، حدیث میں آتا ہے دجال مکہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، دجال مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، دجال بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ ایک چوتھا یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 قلعے بھی ہیں ہمارے پاس، کہ جو ان 3 قلعوں کے اندر محفوظ ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 قلعوں کے اندر کوئی منافق اور کافر ہوں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ دجال جس وقت پہنچے گا مدینہ کے کنارے پر تو اندر تو نہیں داخل ہو سکے گا، فرشتوں کا وہاں پر پہرا ہوگا، لیکن اس وقت مدینہ کے اندر زوردار قسم کے 3 زلزلے کے جھٹکے ہوں گے، اتنے زوردار جھٹکے ہوں گے کہ جتنے کافر اور منافق ہوں گے وہ ایک دم سے گھبرا کر وہاں سے بھاگیں گے اور مدینہ کی حدود سے باہر نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے، اور جو حقیقی ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ وہاں پر اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چوتھا ہتھیار ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں ہتھیار کی طرف۔ 5واں ہتھیار یہ ہے کہ دجال کے فتنے کا سامنا نہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے نہ آئے۔ اللہ کی قسم جب آدمی اس کے پاس آئے گا وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا، مگر جو شبے کی چیزیں دے کر دجال بھیجا گیا ہوگا انہیں دیکھ کر وہ آدمی اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دجال پر وہی لوگ غالب آئیں گے جو مسلح جد و جہد کریں گے، مسلح جہاد کریں گے دجال کے خلاف،
وہ تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے دجال کے فتنے سے بچنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جی میری زندگی میں دجال آ جائے، میں دیکھوں دجال کو۔ اس قسم کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اس قسم کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی صحابہ کرام جس چیز سے پناہ مانگا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہم اس فتنے کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس چیز کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، طلب نہیں کرنی چاہیے۔ بالفرض اگر زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے اس کا حال ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم سورہ کہف اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق، یہ جتنا ہم مضبوط رکھیں گے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میں تو سچا ایمان والا ہوں، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ دجال کرتا کیا ہے، تو وہ اس کے پاس جائے گا، اس کی شعبدے بازیاں اتنی خطرناک ہوں گی کہ وہ آدمی گھر سے تو ایمان لے کر نکلا تھا اور گھر سے اس تصور کے ساتھ نکلا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کافر ہے، یہ باطل ہے، لیکن وہاں پر آ کر اس کی شعبدے بازیاں دیکھ کر وہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس دجال سے اپنے آپ کو بچائیں اور بھاگنے کی کوشش کریں، اس کا سامنا نہ کریں۔ ہم جب دجال کے بارے میں یہ ہے تو اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دجالی تہذیب اور دجالیت جو دجال کے آنے سے پہلے اس وقت اپنے عروج پر ہے، اس کا بھی سامنا کرنے کے بجائے تھوڑا سا ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ میڈیا جو اس وقت ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش کریں کہ یہ ٹی وی چینلز جو ہیں، ان کی خبریں جن میں من گھڑت باتیں اور ایک طرف پوری دنیا کا رخ موڑنے کے لیے ایک ہوا کھڑی کر دی جاتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اور تعلق کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ چھٹا ہتھیار یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ جتنا آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، قرآن مجید بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جتنا آپ صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے، اتنا آپ کا ایمانی لیول مضبوط رہے گا، اور جتنا آپ نیک لوگوں سے دور ہوتے جائیں گے، آپ کی بیٹری اور ایمان کا جو لیول ہے اتنا وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمانی لیول کو اوپر رکھنے کے لیے اعلیٰ ایمان والے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ 6 ہتھیار ہیں، ان کو سمجھیں بھی، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آج ہی سے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی اور تمام مسلمانوں کی دجالیت سے اور فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔